الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أكرم الأولين والآخرين صاحب المقام المحمود المحشورين رحمة للعالمين حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلمنا لرمضان. جو لوگ یاد کر چکے ہیں میرے ساتھ پڑھیں اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا فتقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے محمد مصطفیٰ پر رحمت رب کریم، ان کی ذات پاک پر اترا ہے قرآن حکیم. تا قیامت اس کی تعلیمات عالی ہیں اٹل. تا قیامت اس کی تعلیمات عالی ہیں اٹل. اہل عالم کے لیے اب اس پہ واجب ہے عمل. نام اس کا، اب میں اس کے نام گنوانے لگی جو قرآن میں آئے ہیں. نام اس کا تذکرہ ہے، نور ہے، فرقان ہے. پیار سے بہت سارے نام رکھتے ہیں نا آپ بھی. رب نے دیکھے اپنے قرآن کے پیار سے کتنے نام رکھے ہیں. نام اس کا تذکرہ ہے، نور ہے، فرقان ہے. یہ ہدا ہے، ذکر ہے، بشرا ہے، یہ تبیان ہے. تو آپ سب کی گواہی سے میری التجا کیا ہے؟ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے. حب سنت یا الہی، کیا چاہیے؟ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے. نوع انسانی کے حق میں ہے وہ دستور حیات، ایک مکمل نادر و نایاب منشور حیات. لہذا مولا کام میرا زندگی بھر، ابھی تو تھوڑی سی خدمت ہوئی ہے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. اگر یہ کام جس کو پسند ہے تو پھر اتنے اخلاص سے بولیے کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے. ہمشیران محترم، آج ہمیشہ کی طرح آغاز میں جو میں چند آیات تلاوت کرنے جا رہی ہوں اس میں ہمارا نعرہ اور عنوان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کی روشنی میں ہم نغمہ قرآنی ہر فرد کو ہم اس کا انشاءاللہ. آج کے سبق کی چند آیات برکت کے لیے سن لیجئے، پھر میں تھوڑے سے وقت میں بیان کر کے اجازت چاہوں گی اور پھر ہم آخری دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. ہماری موضوع کی گفتگو میں پہلی چیز شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی آیت سے ہم پورے ماہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا دوسرا فرمان ارشاد باری تعالی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے اور اسی میں آپ کا ٹاپک ہے، اسی میں آپ کا موضوع ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم جتنا وقت بیکار گزارتے ہیں، جتنی زندگی بیکار گزارتے ہیں، جتنے خیالات بیکار پالتے ہیں، ان سب کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کیجیے، اللہ پوچھ رہا ہے۔ عزیزات محتشم، اس ترجمے کے بعد ذرا غور فرمائیے ہمارا عنوان اور اس کا معنی۔ الحمدللہ عزیزہ ہمشیرہ مسرت ہاشمی صاحبہ نے، محترمہ بنت جمیل صاحبہ، میڈم کاریہ صاحبہ نے اسی ٹاپک سے الحمدللہ آپ کے سامنے نقاط اور اپنے ذوق کے مطابق بیان فرمایا۔ محترمہ روبینہ خالد صاحبہ نے آپ کے سامنے قرآن کی عظمت اور اپنے الفاظ میں آپ کے حقوق کے بارے میں بیان کیا۔ تھوڑی سی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی حاضری، خدمت، محبت اور الفاظ کو اپنے شایان شان قبول فرمائے۔ تشکیل معاشرہ، تشکیل معاشرہ سیمینار میں تشکیل کا معنی کیا ہے؟ تشکیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ترکیب، اجزائے ترکیبی۔ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں اور ملا کر ایک مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں اجزائے ترکیبی۔ تو تشکیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اجزائے ترکیبی، کسی چیز کی بناوٹ اور کسی چیز کا سٹرکچر، اس کا خاکہ بنانا۔ اور معاشرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کا مطلب وہ اجتماعی یا جماعتی زندگی جس میں رہتے بستے ہر فرد کو اپنی ترقی اور فلاح کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ ڈھیر سارے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اسی کا نام معاشرہ ہے۔ جبکہ ایک بندے اور اس کے رب کا واسطہ ہوتا ہے
اور دوسرا بندوں کا بندوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے۔ ان دونوں واسطوں کے نام کیا ہیں؟ پہلے واسطے کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے واسطے کا نام ہے حقوق العباد۔ اگر ہم ان کا تناسب قرآن کریم اور دین اسلام کی روشنی میں جاننا چاہیں اور جاننا بہت اہم بھی ہے، اگر جاننا چاہیں تو جو پرسنٹیج جو تناسب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں، ہمارے دین میں، مجموعہ سنت میں، مجموعہ حدیث مبارکہ میں صرف 25% ہماری ساری عبادتیں اور ریاستیں ہیں اور 75% حقوق العباد۔ نوٹ کر لیجیے، 75% حقوق العباد ہے، مطلب میرے ماں باپ کے حقوق، میرے بہن بھائیوں کے حقوق، میرے پڑوسیوں کے حقوق، میرے محلے داروں کے حقوق، روڈ پہ آنے جانے والے لوگوں کے حقوق، میری برادری کے حقوق، میری اولاد کے حقوق، میرے آباء و اجداد کے حقوق، جو بھی رشتہ رب کریم نے آپ کو دنیا میں عطا کیا ہے اس کے حقوق کی پوری لسٹ ہے۔ تو جب آپ ان کو جمع کریں گے تو آپ کے سامنے جو پرسنٹیج آئے گی وہ ٹوٹل 25% عبادت اور ریاضت ہوگی اور 75% معاملات بندگی کے ہوں گے، معاملات دنیا کے ہوں گے، معاملات ان لوگوں کے ہوں گے جن کے ساتھ رب کریم نے آپ کو جوڑا ہے۔ اور جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہاں کیا نظر آتا ہے؟ یہاں تو اگر ہم اس کو الٹ کر کے دیکھیں تو 25% بھی ہمیں حقوق العباد پورے ہوتے نظر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کی بجائے 75% ہم تسبیح پڑھ کر، تہجد پڑھ کر، تلاوتیں کر کے یا مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ تو اس کی حکمت عالیہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کا اور میرا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، اس نے اپنا حق 25% اور اپنے بندوں کا حق 75% رکھا۔ کبھی سوچا؟ جب ہم اس نہج پہ سوچنا شروع کر دیں گے تو معاشرہ تو عروج کی طرف خود بخود آنے لگ جائے گا۔ اب جو بات تشکیل کی ہے، تشکیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ ہمیں پہلے اس معاشرے کے اجزائے ترکیبی کا پتہ چلے گا تو ہم اس کے اندر سے اصلاح کے پہلو نکالیں گے۔ جب آپ بہت ساری چیزیں کسی ایک مرکب کو بنانے کے لیے رکھتے ہیں، آپ ان کو چیک کرتے ہیں کہ ان میں فائدہ مند کون سی ہے اور نقصان دہ کون سی، تو جب آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نقصان دہ ہے، ان کو نکال دیجئے، اور یہ فائدہ مند ہے، ان کو ڈال دیجئے۔ لہذا تشکیل کے اندر جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو مجموعی طور پر میں نے 2 لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ ادھر 75% ہے اور ادھر 25% ہے۔ اب بتا دیجئے کہ پاس کس میں ہونا زیادہ ضروری ہے؟ آپ کی نمازیں، آپ کی تہجدیں، آپ کی ریاضتیں ایک بندے کے ساتھ ظلم کیا ہوا اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ گیا اور رب کریم نے اس کو اختیار دے دیا کہ تو آ کے اس سے اپنا حساب پورا کر لے، اور اس کے بدلے میں قانون خداوندی کے مطابق آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی تہجدیں وہ ایک بندے کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کے بدلے میں اس کو دلا دی گئی۔ ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ تو 75% کی طرف توجہ دیجیے۔ 25% تو وہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، مگر اس 25% کو مقام عروج پر کس نے پہنچانا ہے؟ اس 75% نے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ بس یہ درد دل تھا جس لیے میں نے آپ سب کو دعوت دی، کیونکہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی کیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ سب کو ہی آتا ہے، سب کو ہی آتا ہے، مگر درد کبھی محسوس نہیں ہوتا، وہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ کروبیاں کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت سے لوگ اس کو یا صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی نہیں معلوم رکھتے۔ کروبیاں وہ مقرب اور خاص فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر بات عبادت کی ہوتی، اگر بات صرف اطاعت کی ہوتی، اگر بات صرف تمہاری نمازوں اور ریاضتوں کی اور تسبیحات اور تقدیسات کی ہوتی، تو پھر وہاں تو اتنے اتنے مقرب فرشتے ہیں کہ جو رب کے عرش کو اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو پھر تمہارا اور ان کا کیا جوڑ، تمہاری اور ان کی عبادت کا کیا کمپیریزن ہے؟ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کوئی اور ہے، اس کو پہچانیے۔ اس کو پہچانے بغیر ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ بس یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، حقوق العباد اور حقوق اللہ، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ان بیلنس ہو چکے ہیں۔ ان کو بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے۔ تشکیل سرے سے ہم نے نہیں کرنی، تشکیل کے اجزائے ترکیبی کو پہچاننا ہے۔ تشکیل تو محمد مصطفیٰ نے کر دی تھی، تشکیل تو قرآن کریم کے اندر ساری کی ساری درج ہے، ہم نے اس کو ان بیلنس کر دیا ہے، ہم نے اس کو غلط کر دیا ہے، لہذا اب اس کی تشکیل کو درست کرنا ہے۔ ہم نے نئی تشکیل نہیں کرنی، ہم نے اس تشکیل کو جو خراب ہو چکی ہے، اس کے اجزائے ترکیبی جو بکھر چکے ہیں، جو نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، ہم نے ان کو نکال کر اس کو درست جگہ پہ لانا ہے۔ اور اس کے لیے میری عزیزات نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس کے لیے ہمیں خود کی اصلاح کی، خاندان کی اصلاح کی، اولاد کی اصلاح کی، اور تمام آس پاس جو لوگ ہم سے ریلیٹڈ ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو سوچئے اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے لیے کیا انعامات ہوں گے۔ یہ تو اس کا کتنا کرم ہو گیا کہ اس ماہ مقدس میں اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک عرصے سے جو چاہتے تھے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس خاص مہینے کا فیض ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور آپ جیسے کتنے معزز اور محترم مہمانوں کا میزبان بننے کا شرف اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ انسان بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں، بہت عرصے تک وہ کرنا چاہتا لیکن کر نہیں پاتا، مگر جب ایک نظر کرم ہو جاتی ہے تو لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی اس بار ماہ رمضان میں آپ سب کی خوبصورت آمد کے ساتھ ہوا۔ آپ نے اس ماہ مبارک میں جتنے دور دور سے بھی آج صبح سے سفر کیے ہیں، آپ نے کبھی رشتہ دار کے ہاں جانے کا بھی نہیں سوچا ہوگا، اور یہ سوچ کے گھر بیٹھ جاتے ہوں گے کہ روزہ ہے کتنے جائیے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ نے کتنا خوبصورت سفر آپ کو کروایا، اور پھر کتنے آرام، سکون، اطمینان اور محبتوں کا پورا دن عطا فرمایا۔ یہ اس ماہ مبارک کی ہمارے اوپر احسان مندی ہے، اور اس ماہ مبارک کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عظمتوں کو ان الفاظ کے ساتھ بھی سلام پیش کریں کہ محبت کے دلکش نگینے سلام، محبت کے دلکش نگینے سلام، اور مبارک مقدس مہینے سلام۔ اے قرآن آور، یعنی اے وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن آیا ہے، اے قرآن آور، اے وجدان گر، اے بخشش کے روشن خزینے سلام۔ میں نے عرض کیا کہ میں بڑے عرصے سے مختلف جامعات، اداروں، اسکول، کالجز میں دعوتیں بھیجتی اور آپ سب کو بلانے کا اہتمام کرتی رہتی ہوں، لیکن اب کی بار جو اللہ رب العزت نے یہ اسباب پیدا کیے، اس میں شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو اللہ پاک نے اس التجا کو سنا اور مجھے بے بس کر دیا، مجھے بے بس کر کے مجھے مجبور کر دیا اس درد دل نے
اور لبریز کر دیا کہ ان حوصلہ شکن حالات، ہماری قوم کے سنگین مسائل، ہمارے علم و عمل سے دوری اور محرومی اگر اسی طریقے سے بڑھتی چلی گئی، انسانیت کو خائب و خاسر، محروم اور بے بس مرتے ہوئے ہم دیکھتے رہے، قرآن و سنت کے دامن سے علیحدگی ہوتی ہوئی امت محمدیہ کی اور اس کو بھٹکتے ہوئے ہم دیکھتے رہے، تو قیامت میں کس جگہ پر اہل علم کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ سب سے پہلے سوال ہم سے ہوگا کہ تمہیں علم کی اس دولت سے نوازا جس میں رب اور رسول کی آشنائی تھی، شناسائی تھی، دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل تھا، وہ تمہیں عطا کیا گیا، تمہیں دے دیا گیا، تو تم نے اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی؟ عزیزات محترم، اس خوف نے، اس ڈر نے مجھے شب و روز بے قرار کر رکھا ہے، مجھے بے چین کر رکھا ہے، راتوں کی نیند کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اگر آج موت آ گئی اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے بغیر اس کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو گئے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک قرآن و حدیث پڑھنے یا پڑھانے والے استاد کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ شخص، کلکم راعٍ، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے، کسی نہ کسی کا، اولاد کا، کسی جماعت کا، کسی کلاس کا، کسی گروہ کا، کسی تنظیم کا، کسی خاندان کا، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کے حق کیسے ادا کیے، اور وہ امانت جو تمہیں اللہ نے عطا کی تھی اسے ڈیلیور کیسے کیا؟ ہم اس کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ آج ہر گلی میں، ہر محلے میں درس قرآن بھی ہے، نماز تسبیح بھی ہے، محافل بھی ہیں، نعت خوانی بھی ہے، کثرت عوام بھی ہے، مگر عزیزات محتشم، وہ عمل کہاں ہے؟ وہ روحانیت کہاں ہے؟ وہ نورانیت کہاں ہے؟ وہ خوف خدا کہاں ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کہاں ہے جو ان تمام چیزوں کا حاصل ہے؟ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم اسے اجاگر کرنے میں ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی ایک وجہ بہت سی وجہوں کے ساتھ یہ ہے کہ بہترین ڈاکٹر کے پاس اگر مریض علاج کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کا نسخہ اور دوا کھانے کے ساتھ پرہیز نہیں کرتا تو مریض کبھی ٹھیک، تو ہم وہ مریض ہیں جو ایک طرف سے بہترین دوا لے کے جاتے ہیں اور دوسری طرف حد درجے کی بد پرہیزی کرتے ہیں۔ وہ بد پرہیزی کیا ہے؟ وہ ہماری آنکھوں کی بد پرہیزی ہے، وہ ہمارے کانوں کی بد پرہیزی ہے، وہ ہمارے قدموں کی بد پرہیزی ہے، وہ ہمارے دلوں کی خواہشات کی بد پرہیزی ہے، وہ ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر غیر شرعی چیزوں کی بد پرہیزی ہے جن سے ہم اجتناب نہیں کرتے، تو وہ جو شاندار نسخہ لے کر بھی ہم جاتے ہیں گھر جانے تک بے اثر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم صحت یاب ہونے کے لیے محافل میں آتے ہیں، اگر ہم حقیقت میں فیضیاب ہونے کے لیے محافل میں آتے ہیں، اگر ہم عشق مصطفیٰ کا رنگ اور صبغت اللہ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہمیں دوا کے ساتھ پورا پرہیز کرنا بھی ضروری ہوگا۔ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد ایک جگہ پہ بیٹھی ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا اور رب کے قرآن کی تلاوت سن کے جا رہی ہو تو پھر ان کا دل نہ بدلے؟ ہاں، ان لوگوں کے انہی کے اندر سے دل بدل جاتے ہیں جو سچا ارادہ کر کے آتے ہیں کہ اب اگر دوا لی ہے تو بد پرہیزی نہیں کرنی، اور جو لوگ اس کا عہد نہیں کرتے پھر وہ صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ میری اگر کوئی حیثیت ہوتی اور میں اس ذمہ داری کو اکیلے تنہا پورا کر سکتی ہوتی تو پھر میں آپ کو اصرار پر اصرار کے ساتھ دعوتیں نہ دیتی۔ عزیزات محتشم، آپ جو میرے سامنے معزز معلمات، اساتذہ، پروفیسر، ڈاکٹرز،
लेक्चरर्स सब तशरीफ फरमा हैं। आप सबकी मुझे ज़रूरत है, आप सबकी मुझे ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूं कि मेरी बात में कोई जान है। आप सबका खड़ा होना ज़रूरी है। हमारे अंदर किसी दुश्मन ने ये बात डाल दी कि मदारिस, जामियात, इस्लामिक सिलेबस का स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। उसका नतीजा क्या निकला कि हर दो शोबों के असातिज़ा ने एक दूसरे से कतई ताल्लुक ही कर ली, एक दूसरे के करीब बैठने को बहुत मायूब समझना शुरू कर दिया, दावतें कबूल करना छोड़ दिया, करीब आना छोड़ दिया। हालांकि जिसने साजिश की थी उसने इतनी जबरदस्त साजिश की कि वो कामयाब हो गया। हमशीराने मोहतरम, मैं अपनी मोअज़्ज़ज़ हम मनसब तमाम बहनों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप जिस शोबे के साथ भी मुंसलिक हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, कोई हुनर है, कोई स्किल है, तालीम है, तरबियत है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप कोई यहाँ या कहीं और या आज के बाद कोई दावे से खड़े होकर कह सकता है कि जो शोबा जिंदगी या जो शोबा तालीम आपके पास है वो कुरान के बाहर है, वो आपने कहीं और से लिया है? कोई ऐसा उस्ताद है, कोई ऐसा प्रोफेसर है जो ये बात कर सके? अगर नहीं तो फिर हमें दुश्मनों की साजिशें समझना नहीं चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ाएं, आप रियाजी पढ़ाएं, आप अलजबरा पढ़ाएं, आप जोग्राफिया पढ़ाएं, आप तारीख पढ़ाएं, रब्बे काबा की कसम ये सब कुछ एक ही किताब के अंदर से लिया गया है, उसका नाम कुरान मजीद है। और आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर दयानतदारी, उसमें आपकी अपनी जिम्मेदारी, उसके ऊपर भी शरई अहकाम लागू होते हैं। जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म आपसे कुछ भी पढ़ के कुछ भी सीख के जा रहा है, उसका हक अगर आप अदा ना कर सके, अगर मैं अदा ना कर सकी, तो क़यामत में हमें भी खड़ा कर लिया जाएगा, इसलिए कि हम भी उन राइयों में होंगे जिनसे सवाल किया जाएगा। तो फिर हमें उन हकूक़ की अदायगी कहाँ से मिलेगी? हमें वो दयानतदारी का सबक कहाँ से मिलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि एज ए उस्ताद मेरे ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, मुझे अपने शागिर्द को कैसे ट्रीट करना है, मुझे उसकी तरबियत कैसे करनी है, उसके सब्जेक्ट के साथ मैंने दयानतदारी कैसे करनी है? ये कुरान खोले बगैर ना मुझे ना आपको पता चल सकता है। हमें इस खला को दूर करना होगा। मिल बैठिए, हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी जरूरत है। अगर मैं अलान ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि अब जब हुकूमत ने स्कूल्स में तर्जुमा और कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया, तो कितने स्कूल्स के पास बेहतरीन कारियात थी, कितने कॉलेजेस में बेहतरीन कारियात तैयार थी जो आपको फौरन मुहैया हो गई और डायरेक्ट आपके स्कूल में ये शोबा चल पड़ा। मैं अपनी उन तालिबात को यहाँ खड़ा कर सकती हूँ जो गुजरात के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ा रही हैं और मेरे नज़दीक तजवीद में अभी उनका लेवल 50% से ज़्यादा नहीं है, मगर स्कूल्स के अंदर उन टीचर्स और उन तालिबात को प्रोटोकॉल मिल रहा है कि उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी तजवीद और उनका तर्जुमा पढ़ाने का परफेक्ट अंदाज है। सामियात मोहतरम, और मैं अपनी तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगी कि क्या आपको वाकई ये पता है कि ये पढ़ाने वाली तमाम जो आपकी टीचर्स हैं या हमारी स्टूडेंट्स हैं वो उसी लेवल पे हैं जिस पे आप उन्हें समझते हैं? तो फिर हमारा तालीमी निज़ाम किस लेवल पे पहुंचा? अगर हम मिल बैठकर इस नस्ल नौ के फायदे के लिए सोचें, प्लान करें और इनके लिए बेहतर से बेहतर असातिज़ा तैयार करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? ये हमारी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज अगर हम इग्नोर भी करेंगे तो आगे चल के हमें इग्नोर कोई नहीं करने देगा। तो मेरी इंतहाई मोहब्बत से ये रिक्वेस्ट है कि इन ताल्लुकात को मजबूत कीजिए,
ان پروگرامز میں تشریف لائیے، یہاں آ کے بیٹھیے، اور کچھ بھی نہیں ملے گا، رب کی محبت تو پروان چڑھے گی، رسول اللہ کا عشق تو اپنی جڑ پکڑے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے قرآن کی محبت آپ کے دلوں میں آ سکتی ہے۔ اور وہ بچے جو میرے پاس آئیں یا آپ کے پاس آئیں، اسکول میں جائیں یا کالج میں جائیں، یا پھر وہ نوجوان ہو کے یونیورسٹیز میں جائیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری جتنی نوجوان بچیاں اگر بی اے کر کے ایم اے کر کے بھی آتی ہیں تو رب کعبہ کی قسم ان کو 10% قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر نہیں، ہمارے اساتذہ کے لیے دعوت فکر نہیں۔ ہم ایک مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، پاک سرزمین میں رہ رہے ہیں، جو قرآن اور اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور وہاں قرآن اور اسلام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ایک بچی جس نے 16-14 سال پڑھا ہے، جب وہ آ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی 10% سے زیادہ قرآن کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض مقامات پہ وہ المیہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بچی ایم اے کرنے کے بعد اس لیے جامعہ آتی ہے کہ اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اس کی والدہ نے نہیں پڑھا، اس کے والد نے نہیں پڑھا، اس کے دادے نے نہیں پڑھا۔ یہ وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتی تھی۔ خدا را میرے اس درد کو محسوس کیجیے، خدا را اس طرف چلیے، اور میں اگر اکیلے کچھ کر سکتی اور کوئی بھی اکیلے کچھ کر سکتا تو یقیناً میں بھی نسیم سحر بن کے چلتی، میں بھی خوابیدہ غنچوں کو جگاتی، کسی جگہ پہ خزاں باقی نہ چھوڑتی، انادل چمن کو حیات آفری کے نغموں پہ میں بھی مجبور کر دیتی، اور کوئی یہ نغمے گائے بغیر باقی نہ بچتا۔ لیکن ایک ذرہ بے مقدار مجھ جیسا کمزور انسان اکیلے کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے اندر اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنے طالب علموں سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنی اولادوں سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنی نسلوں سے محبت ہے، تو پھر اپنی وفاداری کا حق ہم سب کو مل کر ادا کرنا ہے۔ میں اس عشق کی لاج نبھا رہی ہوں جس کا میں نے دعویٰ کیا، اور مجھے اپنے ساتھ ایسے بہت سے باوفا ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگ ایک وقت گزار کر ہمارے پاس سے تیار ہوئے، مجھے اپنی تمام معلمات پہ فخر ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ کام کر رہی ہیں وہاں کے پہ رسول اللہ کے عشق کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں، اس وقت میں، اس ظلم و ستم کے دور میں، اس پستی ہوئی عوام اور اپنی پستی ہوئی نسلوں کے لیے ہم اس مضبوط الایمانی کے ساتھ اٹھیں، ہم شیران محترم کہ حضرت عمارہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ کون ہے حضرت عمارہ؟ جنگ میں مصطفیٰ کریم موجود ہیں، صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر لڑائی کر رہے ہیں، میرے آقا کے سامنے کوئی نہیں۔ وہ پہاڑوں سے مضبوط عزائم رکھنے والی خاتون رسول اللہ کے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جو تیر لگے عمارہ کے سینے میں لگے، میرے مصطفیٰ کو تیر نہ لگے۔ آج ہمیں ان خواتین کی ضرورت ہے، ہمیں ام خلاد کی ضرورت ہے جس کا جوان بیٹا جنگ میں شہید ہو جائے، دفن کر دیا جائے، رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ آقا میرے بیٹے کو جنت مل گئی کہ نہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ابھی اتنا جوان بیٹا دفن ہو رہا ہے۔ ایسی مائیں تو سینے چاک کر دیتی ہیں، بال نوچنے لگ جاتی ہیں، دوپٹے اتار دیتی ہیں، لیکن آفرین ام خلاد تجھ پر کہ تو پورے پردے کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی۔ صحابہ نے بھی حیران ہو کے سوال کر دیا کہ اے ام خلاد، تیرا یہ حوصلہ، تیرا یہ عزم، تیرا یہ صبر؟ کہا میرے بھائیوں، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا اور پردہ تو نہیں کھویا۔ تو مجھے جس نوجوان نسل کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مجھے ان کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے، اور آپ جب تک میرا ساتھ نہیں دیں گے ہم اپنے معاشرے کو کبھی دوبارہ سے اپنی اس پاکیزگی کے مقام پہ نہیں لا سکتے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا گھر بھی پاک ہو جائے؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی بیٹی کی بھی نگاہ حیا کے ساتھ جھکی رہے؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اس کے کانوں میں بھی جب کوئی نغمے گونجے
تو فلمی فحش گانے نہیں، مصطفیٰ کی محبت کے ترانے گونجے۔ اور مجھے سیدہ زینب کی غلامی کی سند زمانے میں دکھانے والی خواتین کی ضرورت ہے، اور سیدہ خدیجہ کے حوصلوں کی داستان بننے والی خواتین کی ضرورت ہے۔ مجھے سیدہ عائشہ کے علم کی پاسبان عورت کی ضرورت ہے، فاطمہ کی حیا اور تقوی کی جو وارث بن جائیں۔ عزیزات گرامی قدر، جب ہم ان عزائم کے ساتھ اٹھے، ہر بندہ بس اپنی ذمہ داری لے لے، نہ آپ میری لیں نہ میں آپ کی لوں، آپ اپنی لے لیں میں اپنی لے لوں، ہمارے بچے اپنی لے لیں، تو ہم یہ کام دنوں میں کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہماری نسبت، ہمارا ایمان کس کے ساتھ منسوب ہے؟ ہمارے رب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کس وقت ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی تمام تر خواہشات سے منہ موڑ کر اپنی ساری خواہشیں اپنے رب اور رسول کے حکم پہ قربان کریں۔ جس وقت ہمارا طرز عمل یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مستقل بالذات مردوں کو مخاطب کر کے ان پہ احکام نازل کیے ہیں، بالکل اسی طرح عورت بھی اپنے احکام کی بجا آوری میں مستقل بالذات ہے۔ ہر حکم عورت کی ذات پہ الگ ہے، مرد کی ذات پہ الگ ہے، اور ہمیں اپنا حکم خود پورا کرنا ہے۔ ہم کسی کے سہارے نہیں چل سکتے، اور کسی کا عمل ہمیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر ہم اپنے گھر کی تنگی، اپنے گھر کے برے ماحول، یا گھر کے ظلم و ستم، یا گھر کے فیشن زدہ ماحول کو آڑ بنا کر، عذر بنا کر ہم کہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں، توجہ فرمائیے، ہم تو چاہتے ہیں مگر ہمارے گھر کا ماحول نہیں چاہتا، میرے سسر، میرا شوہر، میری ساس، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میری مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا میں جیسے چاہتی ہوں کر نہیں سکتی۔ بس ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد کر کے لے جائیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں۔ عزیزات گرامی قدر، زمانے میں ایک فرعون پیدا ہوا، فرعون پیدا ہوا جو اپنے نام کے ساتھ آج بھی مشہور ہے۔ اس کے ظلم و ستم، اس کی بربریت کا عالم کیا تھا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی کون تھی؟ آپ نے ساتھ حضرت کیوں لگا دیا؟ وہ تو ایک ظالم، جابر، سرکش اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کی بیوی ہے، تو وہ حضرت کیسے بن گئی؟ آپ نے فرعون کی بیوی کے ساتھ حضرت لگایا، پتہ چلا کہ پیچھے کوئی داستان ہے، اور داستان کیا ہے؟ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، کوئی جابر نہیں، کوئی ماحول میں گھٹن اور بربریت پیدا کرنے والا نہیں، مگر وہ فرعون کی ایک بیٹی جو کافرہ ہے، اس کو کنگھی کرنے پر ایک جو ملازمہ مقرر ہے، مشاطہ، ایک دن اس کو کنگھی کرنے لگی، ہاتھ سے کنگھی گر گئی، بے ساختہ ہر عورت کی عادت کی طرح اس نوکرانی نے بھی کہا بسم اللہ، اور بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی بیٹی چونک گئی، کہا یہ تم نے کیا کہا؟ یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا معبود۔ کہا تیرا معبود کون ہے؟ ساری دنیا کا معبود تو میرا باپ ہے، تو نے کسے معبود بنایا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرا معبود ہے وہ تیرے باپ کا بھی معبود ہے، جو میرا رب ہے وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کہ توبہ کر لے، اور آج کے بعد یہ لفظ منہ سے مت نکالنا ورنہ میں باپ کو بتا دوں۔ کہا یہ لفظ تو میری زبان سے نہیں رک سکتا، اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، یہ تو میرا معبود برحق ہے۔ کہا اچھا، پھر میں تیری شکایت لگا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ بیٹی نے فرعون کو جا کے بتا دیا کہ اس نوکرانی نے فلاں وقت میں بسم اللہ کہا،
اور یہ کہتی ہے کہ میرا معبود کوئی اور ہے۔ فرعون نے طلب کر لیا، کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے بالکل ٹھیک کہا کہ میرا معبود وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہ جو رب العالمین ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا کے کوئلہ کر دوں گا۔ اس نے کہا رب تو وہی ہے، اب جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے۔ یہ کوئی ملکہ نہیں، یہ کوئی رئیس زادی نہیں، یہ کوئی امیر کبیر باپ کی بیٹی اور شوہر کی بیوی نہیں، یہ ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے۔ اس کی ایمانی غیرت اور ایمانی مضبوطی کا اندازہ فرمائیے۔ اس نے کہا کہ فرعون میرا خالق تو بہرحال وہی ہے، میرا مالک تو وہی ہے، میرا معبود تو وہی ہے، جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے۔ اب اس کا عالم کیا تھا؟ اس کے ظلم کی بھی تو انتہا تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا سا کڑاہ منگوایا، آگ جلائی، تیل منگوایا، کڑاہ تیل سے بھرا، اس کو ابالا، کڑکڑاتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں اس نوکرانی کے سامنے اس کے بچے کو اٹھا کے اس کڑاہ کے اندر ڈال دیا۔ چیخی نہیں، شور نہیں کیا، سینہ نہیں پیٹا، صبر کیا، دیکھتی رہی۔ کوئی ہے وہاں ایسی؟ دیکھتی رہی، تیل ابلتا رہا، کھولتا رہا، بچہ جلتا رہا، جلتا رہا۔ ساری مائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں اور سنیں کہ اس ماں کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ کوئلہ بن گیا۔ کلمہ نہیں چھوڑا، اپنے دین سے پھرنے میں کوئی لچک پیدا نہیں کی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر دوسرے بچے کو بلوایا، دوسرے بچے کے ساتھ بھی سیم کیا، وہ بھی کوئلہ بن گیا۔ ماں چیخی نہیں، شور نہیں کیا۔ اب تیسرا بچہ دودھ پیتا، بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب فرعون نے وہ چھینا تو ماں کی چیخ نکلی۔ جب ماں کی چیخ نکلی تو وہ معصوم سا چھوٹا سا شیر خوار بچہ جو فرعون کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے اس کو زبان عطا کی، گویائی عطا فرمائی۔ اور شیر خوار بچے کو رب نے گویائی عطا کی، اور اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے فرعون سے سفارش نہیں کی، اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے یہ نہیں کہا میری ماں کو چھوڑ دو تم ظلم کر رہے ہو۔ وہ بچہ ماں کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ ماں صبر کر، تیرے لیے رب نے بہت بڑے اجر رکھے ہیں۔ جتنی خواتین آپ ہوں یا آپ سے کروڑوں درجے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہوں یا پوری دنیا کی خواتین جمع ہو جائیں، کوئی خاتون اٹھ کے آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا شوہر فرعون جیسا ہے۔ تو عزیزات گرامی قدر، پھر اس نوکرانی کا یہ عالم تھا، اور جب اس نوکرانی نے سن کر ایک وقت میں حضرت آسیہ نے جو اس کی بیوی تھی کلمہ پڑھ لیا تھا اور خفیہ خفیہ وہ مومن ہو چکی تھی، جب اس کا بھی پتہ چلا تو فرعون نے بلا لیا، بلا کے کیا کہا؟ کہا تو نے نوکرانی کی اولاد کا حال دیکھ لیا؟ اگر تو بھی کلمہ نہیں چھوڑے گی تو تیرا حال اس سے برا کروں گا۔ کہا وہ عشق تو اتر چکا، وہ تو اب ختم نہیں ہو سکتا، نہ نکل سکتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تو کیا کرے گا؟ تو نے جو کرنا ہے پہلے بھی کر لیا، اب بھی کر۔ سامعات محتشم، فرعون نے اپنی بیوی کے پورے جسم سے کھال کھچوا دی، کھال کھچوا دی۔ آپ پکڑے نا اپنی انگلی اور اس کے اوپر سے تھوڑا سا گوشت لے کے کھینچ کے ذرا مجھے دکھائیں۔ فرعون نے پورے جسم سے کھال کھچوا دی، اپنے کلمے اور اپنے ایمان سے نہیں پھری، پھر مرچیں منگوا کے پورے جسم کے اوپر چھڑکاؤ کروا دیا۔ حضرت آسیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، پھر کہا اچھا اگر ابھی بھی نہیں تو پھر چپ زمین کے اوپر یوں بازو پھیلا کے اور ٹانگیں سیدھی کروا کے پیروں کے اندر
لوہے کے کیل لگوا کے زمین میں ٹھوک دیے، ہاتھوں کے اندر لوہے کے بڑے بڑے کیل لگوا کے زمین میں ٹھوک دیے۔ کہا نہیں، وہ جس کا کلمہ پڑھ لیا، جس کا ایمان قبول کر لیا، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اس کے ایمان سے پھر نہیں سکتی۔ جب ہماری تاریخ میں، ہماری ہسٹری میں ایسی ایسی عظیم خواتین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ کیا ہمیں اپنے رب پہ یقین نہیں؟ کیا ہمیں اپنے راستے پہ یقین نہیں؟ آپ چلیے، آپ اٹھیے، آپ اعتماد کیجئے، آپ عزم کیجئے، اس رب سے وعدہ کر لیجئے کہ مولا کچھ بھی ہوگا، سربلندی تیرے دین کی ہوگی۔ ہم فیشن، برائیاں، خرابیاں، خرافات، ان سے بائیکاٹ کر کے معاشرے کو صاف کریں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح آپ کے ساتھ آتی ہے۔ تو میری بہنوں، مجھے بہت امید ہے، یقین ہے کہ ہمارا یہ سفر باقاعدہ چلے گا، اور آپ اسی محبت اور شفقت کے ساتھ تشریف لاتے رہیں گے۔ ہم ان چیزوں کو باضابطہ پلان کر کے میسیجز کے ساتھ اپنے اپنے حلقے میں جب آگے بڑھیں گے، ان دروس قرآن کی روشنی میں، اور ایک ایک چیز کو باری باری لے کے جب چلیں گے، تو یقین کامل ہے رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ قرآن جس کی تھوڑی تھوڑی سی خدمت ہم نے شروع کی ہے، آپ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اس سے محبت کیجیے، دیکھیے یہ قرآن آپ کو کہاں لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ حدیث پاک پلے باندھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن آپ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، دو بڑے ہی حسین شہزادے آئیں گے، بڑے حسین شہزادے رب کی بارگاہ میں آپ کے قریب آ کے کھڑے ہوں گے، آپ کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے مولا اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ بندہ حیران ہو کے پلٹ کے دیکھے گا کہ یہ کون ہے، میں تو انہیں نہیں جانتا۔ اللہ نے ان کو مجسم کر کے حسن و جمال دے کے اپنی بارگاہ میں بلایا ہوگا، تاکہ میرے بندے کو میری رحمتوں پہ یقین آ جائے۔ تو بندہ پوچھے گا میں تو آپ کو نہیں جانتا، اتنا احسان کیوں، اتنی مہربانی کیوں؟ وہ کہیں گے ہاں تو ہمیں بھول گیا، ہم تجھے نہیں بھولے۔ ایک وہ حسین و جمیل شہزادہ کہے گا میں قرآن ہوں، اور دوسرا کہے گا میں رمضان ہوں۔ آپ ایک ماں ان کے ساتھ وفا کر رہے ہیں نا، دیکھیے وہ قیامت تک آپ کی وفا نبھائیں گے۔ اللہ کریم اس وقت تک ہمیں لے جائے، ہم اس وقت میں جائیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے ان دونوں شفیعوں کو دیکھیں، اور وہ منظر دیکھیں اللہ کی رحمت کا، کہ جب ہمیں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بڑے بڑے نتیجے اور ثمرات نصیب ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پاک کلام سے جوڑے اور ہر طرح اس سے محبت کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔